آج آپ کی سماعتوں کی نظر ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ واقعہ کسی عام آدمی کا نہیں ہے، بہت ہی اعلیٰ واقعہ ہے جو بیوی کے کہنے پر ماں کی نافرمانی کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک سرکار روایت فرماتے ہیں، حضرت علقمہ سرکار کے بارے میں، حضرت علقمہ سرکار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ وہ بیمار ہو گئے حتیٰ کہ ان کا وقت وصال قریب آ گئے۔ حضرت علقمہ سرکار کی زبان شریف پر کلمہ شریف جاری نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت علقمہ سرکار کی بیوی محترمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائیں اور سارا قصہ بیان فرمایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت بلال، حضرت سلیمان فارسی، حضرت عمار، ان چار صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علقمہ کے پاس بھیجا، حال دریافت کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ جب وہاں پر پہنچے، دیکھا تو حضرت علی پاک نے حضرت علقمہ سرکار کو حکم فرمایا کہ کلمہ شریف پڑھو۔ ان کی زبان پر کلمہ شریف جاری نہیں ہو رہا تھا۔ تب مولا علی شیر خدا نے حضرت بلال سرکار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا، عرض کی جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا عرض کرو۔ حضرت بلال نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا سنا۔ سن کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ ان کے والدین سے کوئی زندہ ہے، تو دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ان کی والدہ محترمہ زندہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا ان کو۔ جب ان کی والدہ محترمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علقمہ سرکار کے بارے میں دریافت کیا تو آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہے وہ نمازی بھی تھا، وہ روزے بھی رکھتا تھا، وہ صدقہ و خیرات بھی بہت زیادہ کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام علقمہ، وہ تیرے ساتھ کیسے رہتا تھا؟ تو ام علقمہ کہنے لگی میں ان سے ناراض ہوں، وہ مجھ پر زیادہ اپنی بیوی کو ترجیح دیتا تھا تو میں ان سے ناراض ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سرکار کو حکم فرمایا جاؤ بلال، جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ۔ علقمہ چیخ اٹھی اور کہنے لگی میں اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے جلتا ہوا کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام علقمہ، اللہ تعالیٰ کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم اے ام علقمہ، اگر آج تم نے اسے معاف نہ کیا تو اس کے روزے، نماز، صدقہ اور خیرات اسے کچھ نہ بنے گا۔
کچھ نفع نہ دے گا، تو علقمہ سرکار نے اسی وقت اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ تو حضرت بلال سرکار جب معاف کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سرکار کو حکم فرمایا جاؤ اب علقمہ کے پاس۔ جب حضرت بلال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حضرت علقمہ سرکار کے پاس ابھی پہنچے نہ تھے تو حضرت علقمہ سرکار کی روح پرواز ہو گئی، تو حضرت علقمہ سرکار کا وصال ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن دفن جنازے کے بعد حکم فرمایا، وہاں پر موجود مہاجرین و انصار تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مہاجرین و انصار، جس نے اپنی ماں پر بیوی کو ترجیح دی تو اللہ تبارک و تعالی کی اس پر لعنت ہوگی۔ جب اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہوگی، ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کرنے والوں کی لعنت ہوگی۔ تو میں ان احباب سے گزارش کرتا ہوں جو اپنی ماں پر گھر والی کو فوقیت دیتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، سامنے حضور کے صحابی تھے، تو وہ صحابی تھے، صحابی کا کتنا مقام ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ تو خدا را گزارش ہے کہ اپنی ماں پر گھر والی کو فوقیت نہ دیں، اپنی ماں کو ترجیح دیں، اپنے والدین کی خدمت کرو اور اسی میں زندگی بسر ہو جائے، تو اس سے اور زیادہ اچھی زندگی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ وہ خوش نصیب ہے جسے موقع بھی ملا اور اس نے اپنے والدین کی خدمت بھی کی، وہ بدبخت ہے جسے موقع تو ملا مگر اس نے خدمت نہ کی۔